پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا۔ تو لیجیے آپ کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو بالکل آخری کڑی ہے اور اس مجلس کے روح رواں بھی ہے، اور حضرت والا کا خطاب ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد دستار فضیلت اور حضرت کے بیان کے دستار فضیلت کے بعد دعا ہوگی۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو درخواست دیتا ہوں، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، اس سوتی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے خطاب سے محبوب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا تقریباً ایک حصہ گزر چکا اور وقت بھی 12:45 ہوا چاہتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اس وقت میں مقرر کو کہنا چاہیے کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ اگر دیر تک بات ہو یا تقریر ہو تو فجر کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ نماز پڑھیں گے صبح اٹھ کے انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ذلك على من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ جنت ضرور رہتے ہیں۔ تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ جنت ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، لیکن آپ حضرات قرآن اور قرآن کی محبت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی نگاہیں اس چیز کی متلاشی ہیں کہ کاش ہمیں کچھ دین کی باتیں سنا دی جائیں، تو اسی جسارت کے ساتھ میں ہمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ سچائی یہ ہے کہ ابھی میں چل کر کے آیا سلائی کے اندر، اور سلائی سے چل کر جب میں آیا تو محسوس یہ کر رہا تھا کہ تکان بھی ہے اور شاید وقت بھی کافی ہو چکا ہوگا، تو اتنی بشاشت لوگوں میں کہاں سے آئے گی، کہاں سن پائیں گے۔ لیکن دیکھا کہ آپ حضرات ماشاءاللہ جمے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ اسی طریقے سے جب تک دعا ہو اور یہ دستار بندی کا عمل ہو تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں، ایسے ہی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات یہ میرے ساتھ میں عہد کر لو کہ دو بچے تو یہ کھڑے ہیں، کچھ ادھر کھڑے ہیں، ایک دو تین ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ سلسلہ بالکل ختم کرا دو۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذہن میں کوئی بات ڈال دے، اور پھر آپ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سماعتوں کی برکت سے میرے ذہن میں کوئی بات ڈال دے اور میں آپ حضرات کو باتیں بتلاتا چلا جاؤں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ آنکھوں کو کھول کر کے بیٹھیں گے۔ جانتے ہو جب کسی کا ذہن منتشر ہوتا ہے یا آنکھیں منتشر ہوتی ہیں، آنکھوں کا منتشر ہونے کا مطلب ہی آنکھیں سو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہے، تو پھر جانتے ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ بادشاہ تھا، وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کی بادشاہت بہت اچھے سے چل رہی ہے، لیکن بہرحال اس کی قوم نے اس کے ساتھ بغاوت کا پہلو اختیار کیا، قوم اس کی رعایا، اس کی پرجا، اس کی پبلک باغی ہو گئی، اور بادشاہ کو اس کرسی کا خطرہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو، یہ کرسی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو ہر 6 مہینے بعد اس کرسی کا خطرہ رہتا ہے کسی نہ کسی کو کہ یہ کرسی نہ کھسک جائے، اس لیے الیکشن پہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ تیری بادشاہت خطرے میں پڑ گئی، پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے جو اس کا ایک محکمہ تھا، خفیہ وبھاگ، اس کے لوگوں کو دوڑا دیا اور یوں کہا کہ آپ دن میں رات میں چل کر کے دیکھیں لوگوں کے پاس کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں۔ یہ بادشاہ کے کارندے جاتے اور رپورٹ لگاتے کہ بادشاہ سلامت، آپ سکون سے زندگی گزاریں، کوئی ہماری حکومت کے خلاف نہیں ہے، ہم نے جائزہ لیا ہے، لیکن بادشاہ کو سکون نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بادشاہ رات کی تاریکی میں اٹھا اور خود یہ بستی میں نکل گیا اور گشت کرنے لگا، دیکھنے لگا کہ رات کی تاریکی میں کوئی ہماری حکومت کے خلاف سازش تو نہیں کر رہا۔ آخر کار بادشاہ گھومتے چلتے پھرتے ایک مکان کے پاس سے گزرا۔ جب یہ بادشاہ مکان کے پاس سے گزرا تو اس کو آہستہ آہستہ بات کرنے کی آواز آئی کہ چند عورتیں باتیں کر رہی ہیں۔ بادشاہ نے مکان کے قریب جا کر کے کان لگا دیا اور وہ عورتیں بات کر رہی تھی۔ ایک خاتون نے کہا کہ یہ چلا، دوسری نے کہا شاید اس میں وہ نہیں، اور تیسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اب وہ بادشاہ اتنا پریشان ہو گیا، بھئی یہ تو کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی ہے۔
بادشاہ کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ اتنے کوڈ ورڈ میں اور اتنی ڈھکی چھپی گفتگو عورتوں کی. بادشاہ نے مکان پہ نشان لگا دیا اور صبح بادشاہ کا دربار لگا. بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ فلاں محلے میں فلاں بستی میں وہاں فلاں جگہ مکان ہے، نشان لگا ہوا ہوگا، جتنے بھی اس مکان کے اندر لوگ موجود ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ. بہرحال جب مکان کے اندر سپاہی پہنچے اور وہاں مکان پہ پہنچنے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی تو چند عورتیں اس گھر کے اندر موجود ہیں. کہا کہ آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے. معلوم کیا عورتوں نے کہ کس لیے؟ یوں کہا کہ آپ رات حکومت کے خلاف بات کر رہی تھی. کہ کیا مطلب؟ کہ تم نے جو بات کی ہے وہ تو وہیں بادشاہ کی عدالت میں جا کر کے معاملہ پیش کرنا. وہ خاتون پردہ نشیوں کہتی ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، اگر ہمیں قید کر رہے ہو تو جرم تو بتاؤ ہمارا. تو وہ یوں کہتے ہیں کہ جرم تمہارا یہ ہے کہ حکومت کے خلاف رات تمہاری کوڈ ورڈ میں بات ہو رہی تھی کہ یہ چلا، شاید اس میں وہ نہیں، وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. ایک خاتون نے اپنا سر پکڑا کے اور تصور کیا کہ وہ بادشاہ جو ہماری بات کو یعنی عورتوں کی اتنی سی بات کو اشارے کنائے کو نہ سمجھ سکا ہو تو وہ کیا حکومت چلائے گا. خاتون چلنے کے لیے تیار ہو گئی. یہ خواتین چلنے کے لیے تیار ہو گئی. 3 عورتیں ہیں، ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. جب برجستہ انہوں نے بادشاہ کی عدالت میں انٹری کی، داخل ہوئی اور بادشاہ کو سامنے دیکھا بیٹھا ہوا کہ بادشاہ یہ ہے. ایک خاتون نے برجستہ کہا یہ تو وہی ہے. پھر دوسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو وہ ہوتے. پھر تیسری نے کہا کہ ورنہ پھر وہی ہے. پھر بادشاہ چوک گیا کہ کوٹ ورڈ میں بات کر رہی ہیں، نہ جانے کون سی مخلوق ہے، کیا کھا کر کے جنم لیا ہے کہ یہ باتیں کر رہی. عجیب لگتا ہے کہ یہ حکومت کے سخت مخالف ہیں. بادشاہ نے جلاد کو اشارہ دیا، یوں کہا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے. لیکن ایک خاتون نے آگے بڑھ کر کے کہا بادشاہ سلامت معاف کرنا، پہلے آپ ہم سے پوچھے اور اس کے بعد جب اپنی صفائی پیش کر دیں گے اس کے بعد آپ جو چاہیں سزا دے دینا ہمیں منظور ہے. بادشاہ نے جلاد کو اشارہ کیا ٹھہر جا. بادشاہ نے کہا کہ بتائیں اپنی رات کی کہ تم نے جو باتیں کی ہیں وہ کیا کیا باتیں کی ہیں، رات کی کارگزاری پیش کریں. جانتے ہو خاتون نے کہا کہ آپ نے رات ہمیں کیسا پایا گفتگو کے اندر بتائیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جو باتیں سنی وہ اتنی ڈھکی چھپی تھی، کوڈ ورڈ کے اندر باتیں ہو رہی تھی، میں نہیں سمجھ پایا. میں تو اسی نتیجے پہنچا کہ حکومت کے خلاف باتیں ہو رہی تھی کہ یہ چلا، شاید اس میں وہ نہیں، وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. تو یوں کہا ایک خاتون نے کہ بادشاہ سلامت، ہم عورتیں دن بھر گھر کا کام کاج کرتی ہیں اور رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے چراغ کی روشنی میں کوئی کپڑا سل لیتی ہیں یا کوئی کپڑا بن لیتی ہیں اپنے بچوں کا اور اپنے گھر کا خرچ چلاتی ہیں. ہم تینوں کے تینوں چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر کے کپڑا بن رہے تھے، کوئی سویٹر وغیرہ تیار کر رہی تھی. اچانک ہمارا چراغ بجھنے کے قریب تھا. ہم میں سے ایک نے کہا کہ یہ چلا، دوسری نے کہا کہ شاید اس میں وہ نہیں. یعنی جب چراغ بجھنے کے قریب تھا ایک نے کہا کہ یہ بجھنے لگا، دوسری نے کہا کہ اس میں تیل نہیں اور تیسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تیل ہوتا تو یہ نہ بجھتا. بادشاہ حیران ہو گیا. کہا کہ پھر یہ جو ابھی آپ نے آ کر کے کوڈ ورڈ میں بات کی ہے کہ یہ تو وہی ہے، دوسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو وہ ہوتے اور تیسری نے کہا کہ ورنہ پھر وہی ہے، یہ کیا تھا؟ تو ایک خاتون نے آگے بڑھ کر کے یوں کہا کہ بادشاہ ہم نے پوچھا آپ کے سپاہیوں سے کہ آخر ہماری غلطی کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں ہمیں قید کیا جا رہا ہے. تو جانتے ہو تمہارے
سپاہیوں نے یہ کارگزاری ہمیں بتائی تھی کہ تمہیں اس جرم میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سر پکڑ لیا تھا کہ جب بادشاہ ہماری گفتگو کو نہ سمجھ سکا وہ حکومت کیا چلائے گا، تو برجستہ جب ہم نے آپ کی پہلی دفعہ شکل دیکھی، ہم نے آپ کی پہلی دفعہ زیارت کی، تو ہمیں مجبوراً یہ کلمات کہنے پڑے، یہ تو وہی ہے، یعنی بیل ہے۔ دوسری نے کہا کہ وہ ہوتا تو وہ ہوتے، بیل ہوتا تو سینگ ہوتے۔ پھر تیسری نے کہا کہ ورنہ پھر وہی ہے، گدھا ہے۔ یہ بادشاہ کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ کیوں پیش آیا؟ عورتوں کے سامنے شرمندگی کیوں اٹھانی پڑی؟ اس لیے کہ ذہن حاضر نہیں تھا، اس کا ذہن منتشر تھا کرسی کے لیے، لیکن آپ کا تو ذہن منتشر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو تو کرسی کی چاہت ہی نہیں ہے، آپ تو اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، تبھی تو رات کے 1 بجے کے قریب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ تو پھر میٹھی نیند سونا سب کو آتا ہے، اور اس وقت میں آپ روز سوتے ہی ہوں گے، بہترین سی انسان اس وقت میں نیند لیتا ہے، لیکن پتہ یہ چلا آپ رسول اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں، آپ قرآن پاک کی محبت کے اندر گرفتار ہیں، مدرسے والوں کی محبت میں آپ گرفتار ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بچوں کا سلسلہ تم ختم کرا دو پیچھے اٹھنے کا، ورنہ ذہن منتشر ہو جائے گا، ذہن نہیں چلے گا، جیسے بیٹھے ایسے بیٹھے رہو، بس جہاں بیٹھے ہو، زیادہ دیر جلسہ نہیں چلے گا۔ مجھے امید ہے میں اپنے اوپر میں جانتا ہوں کتنی دیر بول سکتا ہوں، چونکہ میں تھکا ہوا ہوں، مستقل مسلسل 15 دن ہو گئے، کوئی رات خالی نہیں گئی، 29 شعبان تک کوئی رات بھی خالی نہیں ہے۔ ایک دن میں 3-4 پروگرام تو ہیں، لیکن سنگل پروگرام ہوما شما ڈبل ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں بیٹھ گیا، ورنہ حاجی جی بیچارے ان کے لوگ وہاں پہنچے، ہاپڑ خادم الاسلام، میں نے کہہ دیا تھا ٹیلی فون پہ کہ تاریخ خالی نہیں ہے، خالی بھی نہیں تھی، کوئی دورہ والی بات نہیں ہے، چونکہ سلائی جو ہاپڑ کے پاس میں ہے، اس مدرسے کا، سلائی والوں کے مدرسے کا پروگرام قریب کوئی جنوری میں طے ہو گیا تھا، اور تاریخ خالی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ جانتے تھے اس کی نس کہاں سے دبے گی، ہاپڑ سے دبے گی، چونکہ میرا استاذ محترم، ہم جتنے بھی اساتذہ سب استاذ ہی ہیں، سب سے میں نے پڑھا ہے، اور جو ہے استاذ کی بات جو تسلیم نہ کرے وہ نالائق ہوتا ہے، جو اولاد ماں باپ کی بات نہ مانے وہ نالائق ہوتی ہے۔ اب جا کر کے جب کہا ہمارے اساتذہ کرام سے، تو پھر بات ماننی تسلیم کرنی پڑتی۔ بہرحال میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا آپ کا حکم، تو بہرحال وہاں جانا تھا، وہاں سے پھر یہاں آ گیا، لیکن جیسے آپ بیٹھے ایسے ہی بیٹھے رہے۔ مجھے چند منٹ گفتگو کرنا آپ سے انشاءاللہ، اور اسی کے بعد میں پھر بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ میرے رفیق محترم حضرت مولانا احتشام صاحب، جو میرے ہم نوالا ہم پیالہ رہے ایک لمبے زمانے تک، اور سچائی ہے، حقیقت ہے کہ میں نے کم لوگوں کو معاملات میں ایسا پایا جیسے مولانا احتشام صاحب کو پایا۔ معاملات کے بہت بہترین بے باک آدمی ہے، اور جس کے معاملات صحیح ہوں تو یاد رہے وہ آدمی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا ہے، اگر معاملات اس کے صحیح ہیں، ایمان والا ہے، معاملات اس کے صحیح ہے۔ معاملات کا صحیح ہونا یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دوسرے قاری شکیل صاحب، ان لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا ہے، حاجی جی ہیں ہمارے مدرسے کے ذمہ دار، یہ تو سارا گاؤں محبت کرتا ہے، کئی سال یہاں آتے ہو گئے، اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن یعنی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہاری اولاد، تمہارے والدین، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی جماعت کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے،
کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ، میری اولاد، میرے والدین حتیٰ کہ دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ عزیز ہیں، مگر میری جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یاد رہے اگر میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوں پھر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پگھل گئے اور کھڑے ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ دوستو یہ ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت محبت، اور محبت کا تقاضا یہی ہے۔ ایمان والو تمہیں اللہ کے نبی سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسی کہ محبت کا ثبوت عمر نے پیش کیا اور دوسرے صحابہ کرام نے پیش کیا۔ لیکن سچائی تو یہ ہے آج ہم یہاں نہ جانے کن کن خرافات میں ملوث ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سنت کا کیسے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، کیسے کیسے استہزاء اڑاتے ہیں، ہم سنت کو کیسے پامال کرتے ہیں۔ کبھی نائی کی دکان میں بیٹھ کر کے ہم سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی بیاہ شادی میں کھاتے وقت ہم سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی چلتے ہوئے کبھی بیٹھتے ہوئے۔ وہ کون سی تقریب ہے ہماری جس میں سنت کا پامال نہیں کیا جاتا، سنت کا مذاق نہیں اڑایا جاتا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے وہ کس کی شادی ہوئی ہو ایسی جیسا کہ حضرات صحابہ کرام نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے جس شادی اور جس نکاح کی ترغیب دلائی ہے صرف اتنا ہے کہ وہاں ایک قاضی بیٹھا ہوا ہو، ایک عالم، ایک حافظ بیٹھا ہوا ہو، لڑکی کے عیسیٰ اقاری بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکے کے عیسیٰ اقاری بیٹھے ہوئے ہوں اور وہاں ایجاب و قبول ہو رہا ہو، اتنی سی بات ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح اتنا سادہ اور آسان طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا، لیکن ہم نے اس کو کتنا مشکل میں ڈال دیا ہے کہ وہاں سے بینڈ باجے والے آئیں گے اور وہاں سے وہ آتش بازی کرنے والے آئیں گے، وہاں دلہے کی گاڑی تیار ہوگی اور وہاں پھر جو ہے پیسوں کے اندر آگ لگائی جائے گی، کبھی قرض لے کر کے کبھی بیاج لے کر کے ہم شادیاں کرتے ہیں۔ یاد رہے مسلمانوں ایسی شادی میں خیر و برکت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کا حبیب کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا، وہ اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تم کیسے حضرت حسنین کے نانا کو اپنا چہرہ دکھا پاؤ گے؟ تم کیسے فاطمہ الزہرا کے ابا سے نگاہ ملا پاؤ گے؟ تم کیسے حوض کوثر پر اس نبی سے ملاقات کرو گے جب تم نے اس نبی کی سنت کو پامال کیا ہوگا، اس نبی کی سنت کا جنازہ نکالا ہوگا؟ نائی کی دکان پہ بیٹھ کر کے یہ نوجوان سنت کا جنازہ ہی تو نکالتا ہے، داڑھی کو چھلواتا ہے۔ داڑھی چہرے پر رکھنا میرے نبی کی سنت ہے، پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا داڑھی کا رکھنا سنت ہے۔ لیکن مسلمان تو نائی کی دکان پہ بیٹھ کر کے داڑھی چھلواتا ہے اور نائی اس کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو نالی کے اندر بہا دیتا ہے، تو سنت کو، اللہ کے نبی کی سنت کو گندی نالی میں بہہ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت نہیں، میرے آقا سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ ہم دعا دیں ان علماء کرام کو۔ یہ علماء کبھی مسجدوں میں اعلان کر کے اور کبھی کسی مسجد میں میٹنگ کر کے یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں آتش بازی نہ کرو، بینڈ باجا اور دوسری خرافات کو شادیوں میں نہ کرو۔ مجھے پتا چلا یہاں بھی ان علماء کرام نے محنت کی ہے۔ میرے رفیق محترم مولانا تشام نے بتایا ہم نے محنت کی، الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ میں نے دعا دی اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، اللہ کرے اس گاؤں کے لوگ 100% نبی سے محبت کرنے والے بنے۔ اور یاد رہے محبت جب کسی سے ہوتی ہے اس کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، لکھا ہے کتابوں کے اندر مجنو لیلا سے محبت کرتا تھا تو پھر اس کے کتے سے بھی محبت کرتا تھا، اس کی مٹی سے بھی محبت کرتا تھا۔ ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اور تم تو اس نبی کے دیوانے ہو جس نبی نے اس امت کی خاطر راتوں رات مصلی پہ کھڑے ہو کر کے گزار دی، جس نبی نے اس امت کی خاطر راتوں رات سجدے میں سر رکھ کر کے گزار دی، اس نبی نے جب ایک روز اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
حجرہ شریفہ میں آپ آرام فرمائے، تشریف فرمائے، آپ کی آنکھ کھلی، آہستہ سے اٹھ کر کے جنت بقیع کی طرف چلے گئے۔ آپ نے نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر کے دعا کی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اما عائشہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، بے تاب ہو جاتی ہے کہ ادھر تلاش کرتی ہے، ادھر تلاش کرتی ہے۔ سامنے فاطمہ الزہرا کا مکان ہے، سامنے حضرت علی کا مکان ہے، وہاں پہنچی، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، حضرت علی باہر آئے، دیکھا کہ اما عائشہ دروازے پر ہیں، معلوم کیا خیریت تو ہے، بتلایا کہ حضور علیہ السلام میرے حجرے کے اندر آرام فرما تھے، لیکن میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ حاضر نہیں ہے۔ میں نے تلاش کیا، حضرت علی سمجھ گئے کہ جنت البقیع کی طرف گئے ہوں گے۔ حضرت علی نے جا کر کے دیکھا، دور سے ایک نور نظر آیا، آپ سمجھ گئے کہ آقا ہے۔ آپ نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے تو میرے آقا سجدے کی حالت میں آنسو بہا کر کے اس امت کی خاطر یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ سے کہہ رہے میری امت، میری امت، یعنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، میری امت کو بخش دینا۔ اس امت کی خاطر رات رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ گزاری ہے، کتنے آنسو بہائے ہیں اس امت کی خاطر، کتنے عہد و پیمان کرائے ہیں اللہ کے اعظم سے اس امت کو، اس امت کے لیے۔ مسلمانوں ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہم آقا سے کتنی محبت کریں، ہمیں آقا سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جتنی محبت صحابہ کرام نے کی ہے، جتنی محبت ابو بکر نے کی ہے۔ یا ابو بکر نے ایسی محبت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے اندر یوں کہا، ابو بکر ہمیں رات کو آپ سے کام ہے اور ہم رات کو آپ کے پاس میں آئیں گے، ممکن ہے کہ 12 بجے یا 1 بجے کسی بھی وقت ہم آپ کے پاس میں آئیں گے۔ حضرت ابو بکر نے پوری رات جاگ کر کے گزاری، صحیح 1 یا 2 بجے کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، ایک پہلی ہی کنڈی کی آواز سننے کے بعد میں، پہلی کھٹکھٹاہٹ کی، پہلی ہی دستک کی آواز سننے کے بعد میں ابو بکر دروازے پر آتا ہے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ آقا نے کہا، ابو بکر کیا نیند نہیں آئی؟ تو جانتے ہیں جواب کیا تھا، یوں کہا، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو کہ ہمیں رات کو ملاقات کرنی ہے، پھر ابو بکر سو جائے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، محبت کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں جاگ کر کے رات گزار رہا تھا، شاید اب آپ آ جائے، اب آپ آ جائے اور میں سو جاتا۔ یا رسول اللہ آپ منتظر رہتے، انتظار کرتے، 1-2 منٹ تاخیر ہو جاتی، اس کا نام محبت نہیں ہے۔ میں نے آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر کے رات کی نیند کو قربان کر دیا، یہ ہے محبت۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ابھی اشارہ ہوا ہے، ہجرت کرنی ہے، یعنی اس مدینے کو چھوڑنا ہے، اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ تیار ہو گیا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مشورہ کر لوں، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیں صبح چلیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ یوں کہتا ہے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں، حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر سامان سفر کی تیاری کرو۔ ارے سامان کیا رہا ہوگا، ابو بکر تو اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں جب کوئی سامان نہیں ہے پھر ابو بکر کے گھر میں کیا سامان ہوگا۔ ابو بکر تو ہمیشہ اللہ کے نبی کو سنت کو زندہ کرنے والا ہے، ہمیشہ اللہ کے نبی پہ جان نچھاور کرنے والا ہے۔ وہ مختصر سا سامان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد سامان اکٹھا کیا، وہ اتنا سا سامان تھا۔ اس سامان کو رکھنے کے لیے کوئی کپڑا نظر نہیں آیا، کوئی پنی نظر نہیں آئی۔ حضرت اسماء چھوٹی بچی ہے، حضور کی سالی ہے، اپنے سر سے دوپٹہ اٹھایا اور دوپٹہ اتارنے کے بعد 2 ٹکڑے کیے ہیں، ایک ٹکڑے سے اپنا سر ڈھانپ لیا اور دوسرے ٹکڑے کے اندر سامان تیار کر دیا۔ سامان رکھنے کے بعد میں اپنے ابا جان کے حوالے کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا ہے۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے یہ 2 شخصیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے نبی کے دوست حضرت ابو بکر ہیں۔ یہ رات کی تاریکی میں اپنے شہر کو خیر آباد کہہ رہے ہیں، چھوڑ
رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اور زمین نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اس آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ یہ دونوں کے دونوں جا رہے ہیں، اور ان کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، ابو بکر کے دشمن، اسلام کے دشمن، بے وقوف اور باولے کتوں کی طرح ابو بکر اور اللہ کے نبی کے متلاشی ہیں، تلاش کرتے پھر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اشارہ کر دیا یہ دونوں کے دونوں ہجرت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں ہجرت کر رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جس وقت میں چلے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی اس درخواست کو منظور فرما لیا۔ اللہ کے نبی یہاں ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ اس آسمان نے دیکھا، آسمان کی نورانی مخلوق فرشتوں نے دیکھا، نبوت صداقت کے کاندھے پر ہے، ابو بکر کے کاندھے پر ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ نبوت، مہر نبوت اللہ کے نبی کے یہاں سانے پر ہے، لیکن آج میں بتلا کر کے جا رہا ہوں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبوت کے بوجھ کو صدیق اکبر نے برداشت کیا، اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور بٹھا کر کے سفر کیا۔ جب وہ مقام آیا جسے غار ثور کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے اور آپ غار کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ غار جو ہزاروں سال سے بند تھی، جس غار میں کسی کا بسیرا نہیں تھا، جس غار میں کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا، ممکن ہے سانپوں نے بسیرا کیا ہو، ممکن ہے بچھوؤں نے اس کو اپنا گھر بنایا ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غار کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا، یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تو کاندھے پہ چل کر کے آئے ہیں، میں تھکا ہوا ہوں، یہیں بیٹھ جائیں، 10 منٹ کے بعد ابھی غار میں جا کر غار کی صفائی کروں گا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ یوں کہا یا رسول اللہ تشریف رکھے۔ آقا کو اشارہ کیا، میرے آقا تشریف فرما ہے۔ ابو بکر غار کے اندر چلے گئے، غار کو صاف کیا ہے، اور نہ سانپ کا خطرہ ہے، نہ بچھو کا ڈر ہے، نہ کسی جانور کا خوف و خطرہ ہے۔ اللہ کی قسم رسول اللہ کی محبت میں غار کے اندر چلے گئے اور غار کے اندر جا کر کے غار کو صاف کیا ہے۔ جو غار کے اندر سوراخ تھے، اپنے کپڑے کو پھاڑا ہے، ایک ایک سوراخ کو بند کیا ہے، ایک سوراخ کو بند نہیں کیا، چونکہ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، نہ وہاں کوئی مٹی موجود ہے، نہ کوئی پتھر موجود ہے۔ ابو بکر کے بدن پہ اتنا کپڑا بھی باقی نہیں بچا ہے کہ اس غار میں اس سوراخ کو بند کر دیا جائے۔ ابو بکر نے اپنی ایڑی لگائی ہے، وہ سوراخ پہ ایڑی لگا دی۔ ایڑی لگانے کے بعد میں آپ بیٹھ گئے، آقا سے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے۔ ابو بکر نے اشارہ کیا ہے، نبی علیہ السلام غار کے اندر تشریف لائے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جب غار کے اندر تشریف لائے، ابو بکر بیٹھے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ چہرہ یہاں رکھیں، آپ اپنا سر مبارک میرے زانو پہ رکھیں اور آپ آرام کریں، تھکے ہوئے ہیں۔ ممکن یہ ہے ابو بکر کہہ سکتے تھے ہم دونوں آرام کریں گے، ہم دونوں تھکے ہوئے ہیں، چونکہ میں تو آپ کو کاندھے بٹھا کر کے لایا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کے نبی کی محبت میں ابو بکر یوں کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنا سر یہاں رکھیں۔ اللہ کے نبی نے سر یہاں رکھا، اللہ کے نبی لیٹ گئے اور اپنے گھٹنوں کو ایسے کھڑا کر لیا، چونکہ غار چھوٹی سی تھی، پیر نہیں پھیلا سکتے تھے۔ یہی سے تو مجھے آپ کو اس کے رسول کو بتلانا تھا کہ اس کے رسول کیا تھا۔ اللہ کی قسم ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، اور ابو بکر نے اللہ کے نبی کے ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھا۔ یوں تو ہمیشہ دیکھتے تھے، لیکن یہ آج کا دیکھنا تنہا ابو بکر کا تھا۔ ابھی ابن قحافہ نابینا باپ کا یہ بیٹا ابو بکر تنہا غار میں موجود ہے، رسول اللہ ہے،
یہ ابو بکر ہے، تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر، اللہ کے نبی کا سر ابو بکر کی گود میں ایسے رکھا ہوا ہے، لکھا ہے تاریخ میں جیسا کہ قرآن رحل پہ رکھا ہوا ہو، اور جی بھر کے ابو بکر نے اللہ کے نبی کی چہرے کی زیارت کی ہے، ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا ہے، ایک وقت وہ بھی آیا ہے کہ جو سوراخ پہ ایڑی لگائی تھی وہاں سے کوئی بچھو باہر نکلنا چاہتا تھا، اور بار بار ابو بکر کی ایڑی کو ڈس رہا تھا، ایڑی کو ڈس رہا تھا۔ کئی دفعہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ یوں ڈستا رہا، ڈنک مارتا رہا، ابو بکر بیتاب ہوتا رہا، درد کو برداشت کرتا رہا، لیکن جنبش نہیں کی، حرکت نہیں کی۔ کاش اگر حرکت کروں گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے، نیند کے اندر خلل واقع ہوگا، نہیں۔ اور وہاں بعد کے اندر مدینے کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اسی سبق کو دہرایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، یہ بڑا آدمی گزرا ہے، یہ چار امام ہیں، ایک امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہے، امام شافعی ہے، امام محمد ہے، یہ چار امام حق پر ہے، ان میں سے ایک امام مالک ہے، مدینے میں حدیث کا درس دے رہا ہے۔ بادشاہ وقت نے اعلان کرا دیا تھا جب تک کہ امام مالک کی درس گاہ مدینے کے اندر لگی ہوئی ہے کسی عالم دین کو اجازت نہیں ہے کوئی فتویٰ لکھ دے یا فتوے میں دستخط کر دے، امام مالک کا فتویٰ ہوگا اور صرف امام مالک کے دستخط ہوں گے، ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے۔ امام مالک حدیث کا درس دے رہے ہیں، ایک بچھو کہیں سے داخل ہو گیا اور داخل ہو کر کے امام مالک کو ڈستا رہا، یہاں تک 17 بار ڈسا ہے، لیکن امام مالک نے چونکہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا، رسول اللہ کی زمین ہے اور وہیں پہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، جنبش نہیں کی۔ کاش اگر کال کے اندر ابو بکر نے حرکت کی ہوتی تو امام مالک بھی حرکت کر دیتا، لیکن ابو بکر کی سنت کو زندہ کیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حرکت نہیں کی ہے کہ چونکہ ابو بکر نے اسی وقت یہ پیغام جو دیا تھا، لوگوں اتنی محبت کرو رسول اللہ سے، رسول اللہ کی حدیث سے، اگر جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو جان کا نذرانہ پیش کر دینا، لیکن جنبش حرکت مت کرنا۔ درس دیا حضرت ابو بکر نے، اور ایسا درس دیا کہ اس کو 100% کسوٹی پہ کھرا اتار کر کے دکھایا امام مالک نے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جنبش نہیں کی، کس لیے کہ امام مالک کو تو ابو بکر نے سبق پڑھا دیا تھا کتابوں کے اندر کہ اگر رسول اللہ کی حدیث کی یا رسول اللہ کی بات آئے تو پھر چاہے کتنے ہی حالات آئیں لیکن حدیث کی بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کی پھر بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی پاس و لحاظ کے اندر پڑھاتے رہے اور بچھو بار بار ڈستا رہا۔ وہ جو سوراخ بند کیا تھا ایڑی سے، یہ بچھو گار کے اندر نکلنا چاہتا ہے اور بار بار ڈس رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے بدن کے اندر زہر سرایت کر گیا، پورے بدن میں زہر پھیل گیا اور درد اس قدر شدت کا ہوتا رہا۔ ابو بکر برداشت کرتے رہے لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اور آنکھوں سے آنسو جب کوئی چیز یہاں رکھی ہوئی ہو، آدمی یہاں دیکھ رہا ہو، آنکھوں سے آنسو اگر گرے تو کہاں گرے گا؟ ظاہر سی بات ہے دامن کے اندر گرے گا، اور دامن میں نبی علیہ السلام کا سر رکھا ہوا ہے، تو کسی عاشق رسول نے قلم اٹھا کر کے رقم کر دیا کہ ابو بکر کا آنسو ایسا ویسا نہیں تھا، کسی ایرے غیرے کا آنسو نہیں تھا جو کسی زمین پہ گرتا، بلکہ ابو بکر کے آنسو کی قیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا تھا، اسی لیے آنسو گرنے کے لیے جو زمین متعین کی گئی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
का रुखसार मुबारक तय किया गया था। वो जो जमीन तय हुई थी अल्लाह के यहाँ से, वो अल्लाह के नबी का चेहरा अनवर था। अल्लाह के नबी के चेहरे अनवर पर आंसू गिरा। आंसू की खासियत ये होती है, जब ये पानी आंख से निकलता है ये नमकीन भी होता है और ये गर्म भी होता है। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे गिरा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें खुल गई है और जब ऊपर को देखा है, अबू बकर के चेहरे पे अल्लाह के नबी की निगाह पड़ी है, देखा कि चेहरा बदला हुआ है, रंग तगय्युर, हजरत अबू बकर के चेहरे का रंग तगय्युर तबद्दुल उसमें चेहरे में पैदा हो चुके हैं, रंग तब्दील हो चुका है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने मालूम किया अबू बकर क्या हाल है। पूछा या रसूल अल्लाह, एक कीड़ा है, एक मोजी जानवर है जो बार बार डस रहा है, लेकिन मैंने जुम्बिश नहीं की, आप आराम फरमा रहे थे। आंखों से आंसू निकल करके रुखसारे मुबारक पर गिर गया। या रसूल अल्लाह मुझे माफ करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन लिया है, मुंह से थूक लिया है और ले जाकर के अबू बकर की एड़ी पर लगा दिया है। अबू बकर ठीक हो गए। किसी आशिक रसूल ने यहाँ भी कलम उठाया और यूं रकम कर दिया कि वो जानवर जो था, जो भी कीड़ा था, वो भी अल्लाह के नबी की ज़ियारत करने के लिए बेताब था कि शायद फिर ऐसा मौका मुझे ना मिले। यह है इसके रसूल। और यही नहीं, एक मौके पर हजरत अबू बकर के लख्त जिगर हजरत अब्दुल्ला अपने अब्बा के साथ में खाना तनाउल फरमा रहे हैं। यूं कहते हैं हजरत अब्दुल्ला, अब्बा जान, फुला जंग के मैदान में, फुला जंग के मौके पर आप मेरी तलवार की सद में आ गए थे। मैंने तलवार को नीचे इसलिए कर दिया था, आप मेरे वालिद मोहतरम थे, मैंने आपके वालिद होने का पासो लिहाज करके अपने वार को नीचे कर दिया, अपनी तलवार को रोक लिया। काश अगर कोई और होता उसकी गर्दन को उड़ा देता। अबू बकर की मोहब्बत रसूल यहाँ झलकती है। जानते हजरत अबू बकर ने वहाँ खाना खाते खाते लुकमा नीचे रखा, अपने लख्त जिगर की तरफ देख करके फरमाया, ओ लख्त जिगर सुन, तूने तो बाप होने का पासो लिहाज कर लिया था, काश अगर उस जंग में मेरी तलवार की सद में तेरी गर्दन आ जाती, तेरी गर्दन को उड़ा देता। चूंकि उस वक्त तू रसूलुल्लाह का दुश्मन था, अल्लाह का दुश्मन था, अल्लाह के नबी की दुश्मनी मोल लेकर के तो हमसे जंग कर रहा था। ये था अबू बकर का मोहब्बत इश्क, ये था अबू बकर का इश्क रसूल, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकाजा। और यही नहीं, जिस वक्त में हिजरत के सफर के लिए जा रहे हैं, हजरत अस्मा ने एक तो मोहब्बत ये पेश की है, अपने सर से दुपट्टा उतारा है, दुपट्टा उतार करके दो टुकड़े किए हैं। दूसरी मोहब्बत का तकाजा ये पेश किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर हम किसी की ड्यूटी लगा दो ताकि वहां खाना ले जाए, खाना ले जा करके खाना पहुंचा दिया करे। चूंकि याद रहे ये दुनिया दारुल असबाब है, जैसे हम हैं ऐसे अल्लाह के नबी भी थे। अल्लाह के नबी खाते पीते भी थे, अल्लाह के नबी देखते भी थे, चलते भी थे, अल्लाह के नबी कारोबार भी करते हैं, अल्लाह के नबी दुआ भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। तो बहरहाल भूख प्यास भी अल्लाह के नबी को लगती थी। अबू बकर ने अपनी लख्त जिगर से कहा, हजरत अस्मा ये छोटी बच्ची है, यूं कहा, लख्त जिगर हम फुला गार के अंदर जा रहे हैं, वहां तुम हमें खाना पहुंचा देना, तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा। हजरत अस्मा ने इस ड्यूटी को मंजूर फरमा लिया, इस खिदमत को कबूल फरमा लिया। ये हजरत अस्मा है जो वहां गार में खाना पहुंचाती है, गार के अंदर खाना पहुंचाती है। एक दिन गार से पलट रही है, खाना देकर के आ रही है, रास्ते में अबू जहल मिलता है। अबू जहल ने हजरत अस्मा छोटी बच्ची है, यूं बाल पकड़ करके यूं उठाया है और कहा, बता तेरे मोहम्मद कहाँ है, बता तेरे अब्बा अबू बकर कहाँ है। ये सिद्दीक अकबर के घराने की बेटी है, सिद्दीक की लख्त जिगर है, सच्चाई सदाकत इसकी घुट्टी में पेवस्त है, घुट्टी में पड़ी हुई है। जानते हो जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया था, हाँ हाँ मैं जानती हूँ और मुझे मालूम है मेरे अब्बा कहाँ
کہاں ہے, میرے نبی کہاں ہے, لیکن تجھ جیسے نادان کے تجھ جیسے نادان کے سامنے زبان کھول کر کے میں اپنے ایمان کو کمزور کرنا نہیں چاہتی, انکار کر دیا. غصہ آیا تو ابو جہل نے تماشا مارا ہے, یہاں تماشا لگا ہے, وہاں چٹان سے ٹکرایا ہے, زخم آیا ہے, اپنے زخم سے خون کو صاف کیا ہے, گھر لوٹ گئی ہے, صبر کیا, چھوٹی بچی ہے, آخر کیا مقابلہ کر سکتی تھی, وہ تو بڑا جانور ہے, بڑا ہی بہادر تھا لیکن جانور ہے, اللہ کے نبی کا دشمن ہے, یہ چھوٹی بچی ہے. بہرحال جب اگلے دن پہنچے کھانا پہنچانے کے لیے, غار کے اندر لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہاں ابو بکر نے دیکھا کہ لخت جگر کے زخم ہے, کوئی واقعہ غیر معمولی پیش آیا ہے, معمول سے ہٹ کر کے کوئی واقعہ پیش آیا ہے. بہرحال ابو بکر نے پھر بھی نہیں پوچھا کہ کاش کہیں یہ نہ ہو میں پوچھوں لخت جگر یہ زخم کیسا, اور کسی دشمن نے تکلیف پہنچائی ہو, اور کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی کے ذہن میں بات آ جائے کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں کے احسانات کو اللہ میرے سامنے جتا رہا ہے, گنوا رہا ہے. خاموش رہے, صبر کیا, لیکن نبوت نے پہچان لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسماء یہ زخم کیسا ہے, بتا کیا حالات پیش آئے ہیں. خاموش ہے. اللہ کے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا اسماء بتا, جانتے ہو حضرت اسماء نے کہا یا رسول اللہ راستے میں ابو جہل ملا تھا, مجھ سے کہا بتا تیرے ابا کہاں ہے, تیرے محمد کہاں ہے. میں نے کہا مجھے معلوم بتا نہیں سکتی. اس نے مجھے ایسے سر کے بال اٹھا کر کے جو تیز ایک رہپٹ یہاں جلا اور میں دور جا کر کے پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اور یہی تو وجہ تھی. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں ہر آدمی کا احسان چکا دیا, تنہا ابو بکر ہے جس کے احسان کو صرف اور صرف اللہ آخرت میں چکائے گا. اما عائشہ لیٹی ہوئی ہیں, یہاں لیٹی ہوئی ہے, برابر میں یہاں اللہ کے نبی ہیں. حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے, حضرت اسماء کی سبق یاد کرو ایک. حضرت عائشہ ہم سب کی ماں, پوری امت کی ماں, حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, کہو بیٹی ہیں, حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں, اور اللہ کے نبی کی بیوی ہیں, اللہ کے نبی کی پوری امت کی روحانی ماں ہیں, پوری امت کی روحانی ماں ہیں. اور حضرت اسماء یہ حضرت عائشہ کی بہن ہے, حضور کی سالی ہے. سمجھ میں آیا واقعہ؟ تو یہ لیٹی ہوئی ہے, اللہ کے نبی یہاں ہے, یہ یہاں ہے, لیٹے ہوئی, دونوں لیٹے ہوئے ہیں, میاں بیوی لیٹے ہوئے ہیں, دونوں کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں. آسمان صاف شفاف ہے اور آسمان پہ ستارے نظر آ رہے ہیں, ستاروں کا جھرمٹ ہے, ستاروں کا جھرمٹ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں کہتی یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہو سکتی ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ جانتے ہو نبی علیہ السلام نے 1 منٹ سے پہلے ہی کہہ دیا ہاں ہو سکتی ہے. عائشہ صدیقہ یوں کہتی ہیں یا رسول اللہ کس کی؟ کہا کہ عمر کی. جب یوں کہا کہ عمر کی تو حضرت عائشہ کے چہرے کی چند لمحے کے لیے ہوائیاں اڑ گئی, خاموش ہو گئی. کہا پھر میرے ابا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جانتے ہو آقا نے کہا میں یہی سمجھ رہا تھا تم کہو کہ میرے ابا کے بارے میں پھر کیا حکم ہے, کیا خیال ہے؟ عائشہ تیرے ابا کی 3 رات کی غار ثور کی نیکیاں اور عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ 3 رات کی نیکیاں بڑی ہوئی ہیں. تبھی تو عمر کہا کرتے تھے پوری زندگی, ابو بکر میری پوری زندگی پوری لائف کی نیکیاں لے لو, 3 رات کی نیکیاں مجھے دے دو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر بہت کم تھے, عمر بہت بڑے بلند و بالا تھے. اتنا ٹائم نہیں کہ عمر کا ذکر میں کروں, اگر ذکر کروں گا تو 2:30-3 بج جائیں گے, 1:30 بج گیا ہے, چونکہ صبح کو اٹھنا بھی ہے, کہیں اور بھی جانا ہوگا. بہرحال ابو بکر کا مقام بلند و بالا ہے. ابو بکر کا عشق رسول یہ بھی ہے, جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی ہے, مسلمانوں چندہ لے آؤ, اپنے گھر کا مال لے آؤ.
تمام کے تمام صحابہ اپنے گھر کا مال لے کر کے نبی علیہ السلام کی قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں. ابو بکر بھی گھر کا سامان لا کر کے یہاں قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا نیکیوں کے اندر. چونکہ عمر جانتے تھے کہ ابو بکر کا سامان اتنا سا ہوگا, گھر میں سامان ہی نہیں ہے, میرا سامان اتنا ہوگا ابو بکر سے تو میں نیکیوں بڑھ جاؤں گا. ابو بکر ادھر سے آئے, عمر ادھر سے آئے, اللہ کے نبی یہاں تشریف فرما ہے. ابو بکر نے لا کر کے سامان رکھ دیا, ادھر عمر نے لا کر سامان رکھ دیا, لیکن نبی علیہ السلام نے سوال بدل دیا. یہ کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو, گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو, کیا چھوڑ کر کے آئے ہو. یہ نہیں کہا کہ تم کم لائے ہو اور عمر زیادہ لائے ہو. جب اللہ کے نبی نے اپنا سوال چینج کر دیا, بدل دیا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو, عمر یوں کہتے میں تو ڈھیر ہو گیا کہ سوال ہی چینج کر دیا, سوال ہی بدل دیا. ابو بکر یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑ کر کے آیا ہوں. اور پھر پلٹ کر کے اپنے گھر گئے اور دیواروں پر ایسے ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں. حضرت عائشہ اپنے میکے میں موجود ہے, یوں کہتے ابا جان تمام کا تمام سامان لے گئے, اب تو کوئی چیز باقی نہیں. جانتے حضرت ابوبکر نے کیا کہا, او لخت جگر ایک سوئی ادھر لگی ہوئی تھی, میں اس سوئی کو تلاش کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام چندے کی اپیل کریں. ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے, یہ محبت نہیں, یہ ایمان کامل نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی چندے کی اپیل کرے اور میں تو ایک ایک گھر کا سامان لے جا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دوں. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام چندے کی اپیل کر رہے ہیں تو ابو بکر نے سارا گھر کا سامان لے جا کر کے ڈال دیا. ابو بکر نے اپنے لباس پر نگاہ ڈالی, یہ قیمتی لباس تھا. ابو بکر نے اس کا کیلکولیشن کیا, کیلکولیٹ کیا, حساب لگایا, یہ مدینے کی مارکیٹ میں فروخت ہو جائے گا اور قیمتی لباس ہے, پھر سستے داموں پر لباس خرید کر کے اسے پہن لینا, جو رقم بچے گی اللہ کے نبی کے قدموں میں لے جا کر کے ڈال دینا. یہ دیوان اللہ کے نبی کا مدینے کی مارکیٹ میں گیا ہے, اپنا لباس اتارا ہے, لباس اتار کر کے مدینے کے بازاروں میں آواز دے کر کے فروخت کر دیا اور ایک ٹاٹ کا لباس پہن لیا, جو رقم بچی اللہ کے نبی کے قدموں میں لے جا کر کے ڈال دی. یہ ہے اس کے رسول جبرائیل. اللہ خلاق اعظم نے آسمان سے منظر دیکھا, جبرائیل سے کہا جبرائیل تمام فرشتوں میں اعلان کرو آج ٹاٹ کا لباس پہنے. یا رسول اللہ کس لیے, آج ہمارے نیک بندے نے میرے حبیب کی اور میری محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. جبرائیل نے اعلان کیا ٹاٹ کا لباس پہنو, تمام فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. آنن فانن میں جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا. اللہ کے نبی جہاں بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے دروازے میں جبرائیل کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا جبرائیل, پوچھا جبرائیل تو یہ لباس کس لیے؟ چھوٹی سی مسجد نبوی رہی ہوگی, آج تو جو لوگ حج بیت اللہ پہ گئے ہیں یا عمرے کی سعادت جنہیں نصیب ہو گئی ہے وہ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد نبوی کتنی بڑی ہوئی ہے, کتنی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے, کہو آمین. میرے نبی کی مسجد ہے, میرے نبی کی مسجد ہے, میرے نبی کی مسجد ہے. بار بار اس میں نماز پڑھنے کی امت مسلمہ کے ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے, کہو آمین. دیکھا جبرائیل ٹاٹ کا لباس کس لیے؟ یا رسول اللہ آج آپ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں آپ کے سب سے زیادہ چاہنے والے نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, اپنا قیمتی لباس آپ کی محبت میں فروخت کر دیا. جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل کیا ابو بکر کو وہاں پہچانا جاتا ہے؟ یہ کہا یا رسول اللہ آسمان کا ایک ایک فرشتہ ابو بکر کی ادا سے واقف ہے. یہ تھا اس کے رسول. ایک بات اور بتلا کے چلوں, چونکہ وہاں جی وہ ٹائم بہت ہوتا جا رہا ہے, بتلا دو اگر اجازت ہو یا ختم کرا دوں. ایک کالا کلوٹا صحابی
حبشہ سے چل کر کے آیا. کالا کلوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محبت چھلک رہی ہے. اب وہ کالا کلوٹا اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے حبشہ سے چل کر کے آیا تھا اور کالا تھا لیکن ایمان میں داخل ہو گیا. یہ اندر سے دل اتنا روشن ہو گیا, اتنا نور پیدا ہو گیا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام سے بازی لے گیا. اور ایمان اتنا مضبوط تھا, اس کے رسول اتنا مضبوط تھا, اگر اذان نہ کہی, اذان نہ دی, سورج نے حرکت نہیں کی ہے. اگر اذان نہ دی, سورج طلوع نہیں ہوا ہے. کسی اور صحابی نے اذان دے دی تو سورج نہیں نکلتا ہے. کہا کہ بلال اذان دی جائے, پھر بلال نے اذان دی ہے تو سورج طلوع ہو گیا. یہ تھا بلال کا مرتبہ اور مقام. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے. جبرائیل ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی یہاں ہیں, جبرائیل یہاں ہیں, وہ چلتے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جبرائیل ہمارے سے آگے کس کے قدموں کی آہٹ ہے. یوں کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال ہے. میرے آقا نے دنیا میں آ کر کے پوچھا بلال تیرا کون سا عمل ہے جو تجھے جنت میں لے کر کے چلا گیا؟ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے قدموں سے آگے سنی ہے. یوں کہتے یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن ایک عمل ضرور ہے, میں کبھی کوئی لمحہ, کوئی منٹ, کوئی سیکنڈ میرا نہیں گزرتا ہے جب میں باوضو نہ ہوتا ہوں. ہمیشہ میں باوضو رہتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے دعا دی ہے. اس کا عشق رسول یہ ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد زمانہ پلٹ کر کے آیا ہے, زمانہ پلٹ کر کے آیا ہے. ابو بکر کی خلافت مدت 2.5 سال نہیں ہے, ان کے بعد زمانہ پلٹ کر کے آیا ہے. عمر ابن خطاب کے زمانے میں یہ بلال یوں کہتا ہے امیر المؤمنین مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث سنائی تھی, ایک بات بتلائی تھی, اور وہ یہ تھی کہ بلال راہ خدا میں نکل کر کے جہاد کے لیے, اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے, میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. جانتے عمر جو کہتے ہیں نانا بلال یہی رہو, یہی رہ کر کے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہو, مطلب یہ تھا اذان پڑھتے رہو. بلال نے کہا میں 2 اماموں کے لیے اذان دیا کرتا تھا, ایک میرے آقا تھے, ایک میرا محسن تھا. میرے آقا دنیا سے تشریف لے گئے, میرا محسن وہ تھا جس نے مجھے خریدا, میں غلام تھا, خرید کر کے آزاد کر دیا. یہ دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں, اب میں مدینے میں قیام نہیں کر سکتا. اب میں نے اللہ کے نبی سے جو سنا تھا اس پہ عمل کروں گا. جہاد کے لیے نکل گئے, ملک شام میں بسیرا کیا ہے, ملک شام میں جا کر کے پڑاؤ ڈالا ہے, وہاں لیٹے ہوئے ہیں. رات کو نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے ہیں اور یوں کہا ہے بلال یہ کیسی جفا ہے, یہ کیسی وفا ہے, یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی الفت ہے, یہ کیسا لگاؤ ہے, یہ کیسا نبھاؤ ہے, تم وہاں ہم یہاں. بلال بیدار ہو گئے, کھڑے ہو گئے اور فوراً مدینے کا رخ کیا. مدینے پہنچے ہیں, اللہ کے نبی کے روزے کی جالی پکڑ کر کے بلک بلک کر کے روئے ہیں. اتنے روئے ہیں کہ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے. صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے. صحابہ کرام نے کہا درخواست کی آپ ہمیں حضور علیہ السلام کے زمانے کی اذان سنا دیں. بلال نے کہا یہ ممکن نہیں. وجہ یوں کہا کہ جب میں کہوں گا اللہ اکبر, اس کے بعد کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ, کس کا چہرہ دیکھ کر کے تسکین حاصل کروں گا؟ پھر میں کون سا چہرہ دیکھوں گا جو مجھے سکون حاصل ہوگا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کا عشق رسول یہ تھا, یہ صحابہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ یوں چاہتے تھے بلال اذان دے تاکہ ہمیں اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ جائے. جانتے ہو لکھا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت حسنین کو تیار کیا. یہ 2 شہزادے ہیں, حضرت حسنین علی کے لخت جگر ہیں, فاطمہ الزہرا کے دل کے ٹکڑے ہیں, اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. ان دونوں کو تیار کیا اور یوں کہا کہ آپ بلال سے درخواست کریں کہ آپ کو, ہم سب کو آپ کے نانا جان کے وقت کی اذان سنا دی جائے تاکہ ہمیں
آپ پہ نانا جان کا وقت یاد آ جائے، ٹائم یاد آ جائے، دور یاد آ جائے۔ یہ شہزادے وہ ہیں جب یہ درخواست کرتے ہیں بلال سے، بلال کی کیا طاقت انکار کر دے، چونکہ ان شہزادے کو مقام حاصل ہے، دنیا میں کسی شہزادے کو مقام حاصل نہیں ہے۔ اس زمین نے ایسے شہزادے نہیں دیکھے تھے، یہ آسمان بھی ایسے شہزادے قیامت کی صبح تک نہیں دیکھے گا۔ انہیں وہ مقام حاصل تھا کہ نبوت کی گود میں زندگی گزاری ہے، نبی علیہ السلام کے کاندھے میں بیٹھ کر کے سواری کی ہے، اللہ کے نبی کے زلفوں کو پکڑ کر کے 1000 دفعہ کھیلتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، یہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، مسجد نبوی میں لڑکتے پھڑکتے دوڑتے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی منبر سے نیچے آئے ہیں اور ایسے اٹھا کر کے یہاں بٹھا لیا۔ ان کا مقام یہ ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے گود میں یوں بٹھایا ہے اور یوں کہا ہے یہ فاطمہ کا باغ ہے، فاطمہ کا باغ ہے۔ اور یہی نہیں، ایک دفعہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں پیٹھ پر سوار ہو گئے اور وہاں اللہ کے نبی کی کمر پر چڑھ کر کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے نماز کو بڑھا دیا، سجدے کو طویل کر دیا۔ کسی صحابی نے ہٹانا چاہا تو ایسے اشارہ کر کے منع کر دیا کہ نہ انہیں نہ ہٹایا جائے، ان کا یہ مقام ہے۔ کوئی شہزادے لائے تو صحیح تاریخ میں ایسے، جب ان شہزادوں سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ بلال چچا ہمیں اذان سنا دی جائے، ہمارے نانے جان کی منظور کر لی اس درخواست کو۔ جب بلال نے اذان دی ہے، رب ذوالجلال کی قسم، لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ مدینے میں آہو فگا کا منظر بلند ہو گیا، رونے دھونے کی آوازیں بلند ہو گئی، صحابہ کو اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آ گیا، عورتیں چادروں سے باہر آ گئی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ اہل مدینہ کو کبھی اتنا روتے ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا اتنا روئے تھے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ یاد کر کے عورتیں گھروں سے باہر آئی ہے، چادروں سے باہر آ گئی اور اتنے روئی ہیں کہ عام آدمی بھی روتا روتا گشتاری ہو گئی، اتنے روئے ہیں۔ لکھا ہے کسی اہل اللہ نے کہ مدینے کے لوگ کبھی اتنے نہیں روئے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کو یاد کر کے روئے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق محبت۔ تیرا میرا عشق رسول کیا ہے؟ تیرا میرا عشق رسول یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد کا امام کہے کہ بھائی کل کو شادی ہے تمہارے یہاں، ڈی جے مت بجانا، اللہ کا نبی ناراض ہوگا۔ جانور والی کٹنگ مت کرانا، اللہ کے نبی ناراض ہوں گے۔ جانتے ہو جانور والی کٹنگ کیسی ہوتی ہے؟ یہاں بال ہوتے ہیں، یہاں بال ہیں، بس یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، یہاں بال نہیں، بس بیچ میں بال ہو، اینٹینا کھڑا سے یہاں بال ہے۔ جس جگہ تم نے بال چھوڑے ہیں یہود و نصارہ کی طرز پہ کٹنگ کرا کر کے، یہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے والی کٹنگ ہے۔ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے قہر سے بچو۔ وہ جبار بھی قہار بھی ہے، جب وہ گرفت کرنے میں آتا ہے، گرفت کرنے کے اس کے انداز نرالے ہیں۔ یہاں جہاں تم نے یہ بال چھوڑے ہیں، یہاں پورے بدن کی نسوں کا نچوڑ ہے۔ جیسا کہ آپ موبائل کو کھولیں اور موبائل میں چھوٹی چھوٹی وائر چاروں طرف کو پھیلی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی نسیں پورے انسان کے بدن کی یہاں ٹچ ہوتی ہیں، جسے ہم دماغ کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نسوں کا یہاں گچھا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تو سنت کے خلاف جائے گا، اللہ سے بغاوت کر کے الٹی سیدھی بھنگی کے جانور کی طرح کٹنگ کرائے گا کہ بھنگی کے جانور پہ یہاں بال کھڑے ہوئے ہیں، ادھر کو بال نیچے ہیں، ادھر بال نیچے ہیں، سیم میں کہا کرتا ہوں وہ وہی کٹنگ ہے۔ یاد رہے، اگر اللہ کا عتاب تجھ پہ نازل ہو گیا، اللہ کا عذاب تجھ پہ نازل ہو گیا، یا باری تعالیٰ نے تیرے دماغ کی ایک نس ڈھیلی کر دی، لوگ تجھے دیوانہ کہیں گے، لوگ تجھے پاگل کہیں گے، لوگ تجھے مجنون کہیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے تیرے پیچھے ہتھیلی پٹکائیں گے اور تجھ پہ ڈھیلے ماریں گے، تجھے پتھر ماریں گے، تجھے پاگل کہیں گے، مجنون کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر، تجھے ناقص العقل پیدا نہیں کیا، تجھے عقل والا پیدا کیا ہے۔ ہاں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل
مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے نبی کا پکا سچا امتی بنایا تھا، لیکن غیروں کی طرف پہ چل کے تو زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کسی مسجد کے مولوی نے، مسجد کے امام نے اس لڑکے کے ماں باپ سے یوں کہا تمہارا بچہ کیسی کٹنگ کرا کے آیا ہے، جانتے ہو اس کی عمر 25 سال ہے، 26 سال ہے، پھر ماں کا جواب کیا ہوتا ہے، باپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ مولوی اعتصام جواب یہ ہوتا ہے ابھی تو بچہ ہے، سدھر جائے گا، آپ دعا کریں۔ یہ بچہ 25 سال کی عمر کا ہے۔ وہاں راجہ طاہر نے پنجاب کے اندر چند مسلم عورتوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب گرفتار کر لیا ان کی چادر کو داغدار کیا گیا، ان کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا چاہتا تھا۔ ایک بہن نے سلاخوں کے پیچھے سے خط لکھا، حجاج ابن یوسف کے نام لکھا، ایک قافلے کے ساتھ میں روانہ کر دیا۔ حجاج نے خط کو پڑھا ہے، خط کا مضمون یہ تھا تو وہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، ہم یہاں مقید ہیں، سلاخوں کے پیچھے قید ہے، ہماری عزت کو خطرہ ہے۔ وہاں راجہ طاہر کے مقابلے میں حجاج ابن یوسف نے ایک فوج بھیجی ہے اور جا کر کے یوں کہا ہے، اسلام کا لشکر روانہ کر کے کہا جا کر کے راجہ طاہر سے مقابلہ کرو، اپنی بہنوں کو آزاد کراؤ۔ ایک لشکر گیا ہے، بدقسمتی سے وہاں لشکر کو شکست ہو گئی، دوسرا لشکر روانہ کیا ہے، اس کو بھی شکست ہو گئی۔ پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا ہے جس کی عمر 17 سال ہے۔ اللہ کی قسم کتابوں میں لکھا ہے یہ 17 سال کا نوجوان جب اس کا چچا حجاج ابن یوسف نے روانہ کیا، جانتے ہو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا تھا تو اسلام کی عزت ہے، تو اسلام کی آبرو ہے، میرے ترکش کا آخری تیر ہے، جا چلا جا اپنی اسلامی بہنوں کو آزاد کرانا۔ لکھا ہے جس خطے سے بھی نکل گیا، جس خطے سے بھی گزر گیا، ایک ایک خطے کو وہاں آزاد کرتا چلا گیا، فتح کرتا چلا گیا، اسلام کا پرچم بلند کرتا چلا گیا۔ راجہ طاہر نے کہا اپنی پیشکش کو روک دیں، جتنا علاقہ آپ نے فتح کر لیا وہ آپ کا ہو گیا۔ جانتے ہو محمد بن قاسم کا جواب کیا تھا؟ میں یہاں علاقہ فتح کرنے نہیں آیا ہوں، حکومت کرنے نہیں آیا ہوں، اپنی بہنوں کو آزاد کرانے آیا ہوں۔ ایک جھٹکے میں کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور اپنی بہنوں کو آزاد کرا لیا۔ 17 سال کے نوجوان نے حالات کو تبدیل کر دیا۔ یہاں 25 سال کا بچہ حرکت کرے پھر ماں باپ کہتے بچہ ہی تو ہے۔ بچہ ہے 15 سال کا بچے پہ شریعت نافذ ہو جاتی ہے، شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے 15 سال کا بچہ، اور ہم 25-26 سال کے ہو گئے، بچہ ہی تو ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، تمہاری تاریخ ہے مستقل، تمہاری داستانوں محفوظ ہے، پڑھو اپنی داستانیں، پڑھو اپنی تاریخ۔ تم کوئی غلام قوم نہیں ہو، تم کوئی بزدل قوم نہیں ہو، بزدل کا لبادہ تمہارے بڑوں نے نہیں پہنا تھا، تم بھی مت پہنو۔ احساس کمتری کا شکار ہو کے زندگی مت گزارو۔ تم وہ بہادر قوم ہو کہ تم نے وہاں صحراؤں میں جا کر کے اذانیں دی ہیں، تم نے میدان جنگ میں جا کر کے دشمن کا مقابلہ کیا ہے، تم نے اس ملک کو فتح کیا ہے، تم نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ تم ان فرزندوں کے، تم ان باپ کے فرزند، ان روحانی باپ کی اولادوں میں سے ہو کہ جنہوں نے ایک ایک جھٹکے میں بڑے بڑے قلعے کو اور بڑے بڑے مار کے فتح کیے ہیں۔ تم تو ایسے نوجوان ہو، ایسے مسلمان ہو، احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ وقت بہت ہو چکا، یہ تو میں بولتا رہا، سنتے رہیں گے، مجھے کل بھی کہیں بولنا ہے، اور یہ تو ان لوگوں کی دعائیں، مولوی اعتصام صاحب کی برکتیں ہیں، حاجی جی کی برکتیں، جو میں بولتا جا رہا ہوں۔ چونکہ جب میں یہاں آیا تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے میں بول کر کے آیا تھا وہ مائک بالکل ایسا تھا، میرا گلا بالکل ڈون کیا، میں نے کھانے کے ساتھ میں گرم پانی کا استعمال کیا، اور پھر میں نے چائے نہ لے کر کے دوسری چیز کا استعمال کیا تاکہ کچھ اللہ تعالیٰ گلے میں طاقت پیدا ہو جائے، اور میں سناتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو کہ کئی سال سے آتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ دیر تک بولتے رہیں، لیکن سچائی یہ ہے دیپے والوں، میں نے کہا تھا جو لوگ تاریخ لینے کے لیے آئے تھے، جب وہ وہاں تاریخ لینے کے لیے نہیں گئے تھے، میں نے مولوی اعتصام کو فون کیا تھا تاریخ لینے سے 15 دن پہلے کہ تاریخ لینے، وہ تاریخ نہیں رکھ پا رہے، جلسے کی بعد میں کہیں گے، پھر دقتیں ہوتی ہیں۔ اگر جنوری یا دسمبر میں تاریخ لے لی جائے پھر ہم کہیں کی تاریخ نہیں لیں گے، یہیں کی تاریخ ہوگی، اور صرف آپ ہوں گے، ہم ہوں گے۔ ابھی ہم تھے سولانے کے اندر 2 دن پہلے،
2.5 گھنٹے کا ٹائم انہوں نے مجھے دیا، 2.5 گھنٹے آپ کو بولنا ہے، بہت ہوتے ہیں 2.5 گھنٹے، لیکن مجمع تھا، مائک تھا، ہم دوسرے علماء بیٹھے تھے، دوسرے علماء سے معذرت کی، 2.5 گھنٹے بولے ہیں سیرت کے اوپر، اور بالکل ایک ایک بات، ایک ایک نکات ان کی بات سمجھ میں آتی چلی گئی، اور پھر انہوں نے کہا آئندہ انشاءاللہ جب ہم جلسہ کریں گے پھر آپ کو اتنا ہی وقت دیں گے۔ تو وقت ہونا چاہیے، اب جو وقت آگے کو ہے آپ سوچیں گے کہ رات تو اپنی ہی ہے، لیکن میرے لیے تو سرد درد بن جائے گی، چونکہ مجھے کل بھی کہیں جانا ہے۔ انشاءاللہ یہ وعدہ رہا کہ جس موضوع کو میں نے چھیڑا تھا، اگر کسی نے مجھے آئندہ یاد دلا دیا کہ بات ادھوری رہ گئی تھی، اس کے رسول بات چل رہی تھی، اس کے رسول ہی کو ہم سمجھائیں گے، آئندہ بھی اگر زندگی نے وفا کی، اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے، بچوں کی دستار عمل میں آئے گی۔ بھائی صحیح سے بیٹھ جائیں، دعا کریں اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما، پروردگار جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما، یا اللہ ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ فرشتوں کی پکڑ اور پٹائی سے، میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو حفاظت فرما، یا اللہ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ہیں ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں تیری محبوب کی امت میں ہیں، یا اللہ خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دن کو اجالے میں رات کے اندھیرے میں چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، یا اللہ احساس تک نہیں ہوتا، یا اللہ معاف فرما، کریم حقا ہم تو گنہگار ہیں، یا اللہ ہم تو گنہگار ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کی رسی ڈال کر کے ہمیں نکال لیجئے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں سے یا اللہ ہم کو پاک فرما، یا اللہ مدارس مساجد مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس اسلامیہ خاص کر دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شرفین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مجمع کے اندر تیرے چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہیں، یا اللہ اگر کسی کا کوئی ذاکاری بیمار ہو اس کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر و نصیب فرما، یا اللہ جو مقروض ہو گئے سے قرضے کے ادائیگی کا اسباب مہیا فرما، یا اللہ بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں ان بچوں کو یا اللہ دیر تک اپنے لیے قبول فرما، اپنے قرآن کے لیے قبول فرما، یا اللہ عالم دین بنا، یا اللہ پورے عالم کے اندر تیرا پیغام کو عام کرے، یا اللہ ان بچوں کو اتنا حوصلہ عطا فرما، اتنی ہمت عطا فرما، ہمارے اس ادارے کو دین دنیا چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ اسٹیج پر جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو ہمت حوصلہ عطا فرما، یا اللہ سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، یا اللہ اسٹیج پر ہمارے حاجی جی بیٹھے ہیں دوسرے حضرات بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، اس مجمع میں سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ اس بستی کے یا اللہ سب کو قوت و طاقت صحت عطا فرما، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا اللہ یہ بچے بیٹھے ہیں یا اللہ بڑے ہو کر کے یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ ان بچوں سے اتنا دین کا کام لے لے، ان بچوں کو اتنا حوصلہ عطا فرما، صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، ہمارے ملک کے اندر امن و سکون قائم فرما، پورے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، بلندی عطا فرما، شہرت عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، ہماری مائیں بہنیں گھروں میں رہ کر کے یا اللہ عبادات کرتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو یاد کرتی رہتی ہے، یا اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ماؤں کی گود میں کھیلنے والے بچے یا اللہ امیر معاویہ جیسے ہوں، حسان بن ثابت جیسے ہوں، مولانا مدنی اور مولانا رومی جیسے ہوں، قاری طیب صاحب جیسے اور حضرت شاہ ولی اللہ جیسے ہوں، یا اللہ تو ماؤں کی گود سے آج بھی ایسے اہل اللہ پیدا فرما، یا اللہ ایسے اہل اسلام پیدا فرما، یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، چاہے کشمیر برما ہو، ملک شام سیریا ہو، یا اس کے علاوہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہے یا اللہ وہاں مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ابھی حالات خراب ہوئے ترکی کے اندر، سیریا کے اندر زلزلہ آیا، تیرا عذاب آیا، یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کو سنبھلنے کی
توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اپنے گھر والوں کو کھو دیا ہے ان بچوں کو یا اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن والدین نے اپنے بچوں کو کھو دیا ہے انہیں بہتر بدل عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر چھوٹے بڑے ہیں، یا اللہ رات کی تاریکی ہے، یا اللہ تجھے وحدہ لا شریک مان کر کے تجھ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دامن پھیلا کر کے یا اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ تو ان کی دعاؤں میں تاثیر پیدا فرما، ان کے آمین میں تاثیر پیدا فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے آمین کو قبول فرما۔ یا اللہ حضرات علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادر قائم و دائم فرما، علماء کرام کا سایہ تادر قائم و دائم فرما۔ جتنے علماء کرام دنیا سے تشریف لے گئے، اہل ایمان دنیا سے تشریف لے گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہر ایک کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ یا اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، یا اللہ غیر سے نکاح کا اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو غیر معمولی طور پر دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، اہل بستی کو ایمان کی لذت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، علماء کرام کے قدردان بنا۔ یا اللہ ایسے معاملات اور ایسے حالات اور ایسے مواقع ہماری زندگی میں بار بار آئیں، یا اللہ ایسی خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے دعائیں مانگی سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شرور فتن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری مختصر سے دعاؤں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول اور منظور فرما اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔